لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، شیطان آخر اس کا بھی تو کوئی مشن ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں، مگر اپنے دل کے اندر غصے کو پال کے رکھنا اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ مرنا جینا ختم ہو چکے۔ عبداللہ بن ابی نے ابھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے لمبا جنازہ پڑھایا تو عبداللہ بن ابی کا پڑھایا۔ صحابہ نے ہاتھ پکڑ کر روکا تھا، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام کو جب روکا تو آپ علیہ السلام مسکرا دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ معاف کر دے تو میرا کیا جاتا ہے؟ جنازہ پڑھایا ہے، اپنا کرتا پہنایا ہے، قبر میں دفن کیا ہے، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا ہے۔ کیا آج ہمارے اندر اس طرح کا جذبہ ہے؟ میرے عزیز بھائیو، یہ اخلاقیات ہیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔ آپ پر اخلاقیات ختم ہو جاتے ہیں، کمال قسم کا اخلاق ہے، عرفہ قسم کا اخلاق ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا اخلاق ہی نہیں ہے جو آپ علیہ السلام کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں۔ یہ حدیث ہم نے پہلے بھی ایک جمعے میں بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اس کا مقام عطا کیا، نماز کو مقام دیا، روزے کو دیا، حج کو دیا، جہاد کو دیا، یہ تعلق داری جو ہے یہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا یا اللہ میرا کیا مقام؟ اللہ پاک نے فرمایا تیرا نام میرے نام سے ہے، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ تیرا نام میرے نام سے ہے، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ آج ہم نے کتنے کاٹ دیا؟ کتنے رشتہ دار ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، کتنے جن کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں، لوگوں کو کھلا پلا رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، سگے بھائیوں کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ یہ اخلاقیات ہے ہمارے پاس۔ دوستوں کے لیے اتنی بڑی پارٹیاں کی جاتی ہیں، ان کے لیے اتنے اہتمام کیے جاتے ہیں، ماں باپ جو ہے وہ کبھی ان کا حال تک نہیں پوچھا۔ یہ اخلاقیات ہے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْقَلَّ، آپ کسی کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کا نام چند ایک جگہ پہ لیا، شاید 2 جگہ پہ یا 3 جگہ پہ۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام لیا ہے اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کا نام لیا، فرمایا والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں۔ اب صحابہ کرام کا اللہ تذکرہ کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے میرے عزیز بھائیو یہ بات سمجھیں کہ اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا، آپ کے بعد آپ کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا، اللہ سے ڈرنے والا، قربانیاں دینے والے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی آپ کے صحابہ کا تذکرہ کیا، اور صحابہ کا تذکرہ جب کیا تو ان کے کس عمل کا تذکرہ کیا؟ ان کی عبادت کا تذکرہ پہلے نہیں کیا، ان کے رکوع کا، سجدے کا تذکرہ نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن مجید، یہ جو آیت ہے اس پر کبھی غور کیجئے گا کہ صحابہ کرام سے تو بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا، مگر یہاں پر اللہ پاک ان کے رکوع سجدے کا تذکرہ بعد میں کر رہے ہیں۔ پہلے کیا تذکرہ کیا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کے مزاج کیا ہے، ان کی نفسیات کیا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں، کافروں کے خلاف سخت ترین نظریہ رکھتے ہیں، مومنوں پر بڑے رحیم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بعد میں کہا کہ آپ ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، اللہ کے فضل اور اس کے رضا کو تلاش کرنے والے۔ سب سے پہلے ان کی نفسیات کا تذکرہ کیا۔ اس بندے کا اخلاق کبھی درست ہو ہی نہیں سکتا، عادات کبھی درست ہو ہی نہیں سکتی جس کا اندر جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی نفسیات ٹھیک نہیں ہے، جس کے دل دماغ کے خیالات ٹھیک نہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے نا، جنگ بدر کا موقع ہے، بدر کے قیدی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشورہ لیا، میرے صحابہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے، تمہاری نفسیات کیا کہتی ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔
اب عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے اللہ کے نبی ان کو جنگل کے اندر لے جایا جائے، وہاں پر باندھ کر ان کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ جو کفار ہیں جس کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کیا جائے، وہ خود اپنے رشتہ داروں کی خود وہ گردن اڑائے، خود ان کو قتل کرے۔ اس طرح کی نفسیات ہماری ہو سکتی ہیں بلا؟ یہ اخلاقیات کا منبع، سر چشمہ، محور ہے میرے دین بھائیوں۔ ہماری اخلاقیات کس طرح کی ہے، ہماری سوچ کس طرح کی ہے؟ اپنوں کے مقابلے میں جیسے اللہ معاف کرے کفر اسلام کی جنگ ہوتی ہے، اپنوں کے مقابلے میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، گولیاں چلا دیں گے، اور کافروں کے مقابلے میں بلکہ ان کے ملکوں میں جانے کی خواہش ہے، ان جیسا بننے کی خواہش ہے، ان کے کلچر کو اپنانے کی خواہش ہے۔ یہ ہماری اخلاقیات ہے۔ ہم ان جیسے بنے، ممی ڈیڈی اسی طرح کے یس نو کرنے والے، یہ نہیں کہ ملے تو السلام علیکم، جدا ہو تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، اس طرح کے الفاظ ہماری زبان پہ سوٹ ہی نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ اسلام اتنا حقیر رہ چکا ہے، جو ان کا لباس ہو وہ ہمیں اچھا لگے، ہمارے گھر والوں کو اچھا لگے، ان کا کلچر ہمیں اچھا لگے۔ میرے دین بھائیو اخلاقیات اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اشداء علی الکفار، کہا کہ جس باپ کا بیٹا ہے وہ باپ اپنے بیٹے کی گردن اڑائے، جس کا بھائی ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کرے، جس کا چچا ہے وہ اسے قتل کرے، اس طرح کا جذبہ ہونا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ عادیات میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شمس میں 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ بندہ ہوا جس نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا، تبدیل کیے، اپنے دل دماغ کے اندر انقلاب لے کر آئے۔ یہاں سے اخلاقیات درست ہوتی ہیں۔ جس نے اس کو ٹھیک کیا ہے قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور ہمارے دل و دماغ کے اندر جو باتیں چلتی ہیں، اپنے بھائی نے کوئی اچھی چیز کیا لے لی، گھر کیا بنا لیا، دل میں آتا ہے اتنا حسد ہوتا ہے، یہ مر کیوں نہیں جاتا، یہ ختم کیوں نہیں ہو جاتا، اس کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہو جاتا۔ اپنوں کو نہیں ہم دیکھ سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، کہا کہ انسان جانتا نہیں جب جو کچھ قبروں کے اندر ہے سب کو اٹھا لیا جائے گا، قبروں کو پھاڑا جائے گا، جو مردے پڑے ہوئے ہیں، جو میتیں ہیں، ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور کہا پہلا عمل پھر کیا ہوگا، افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، قبروں سے اٹھایا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، جو انسان کے سینے کے اندر ہے نا اس کو نکالا جائے گا۔ کیا ہے تمہارے سینے کے اندر؟ اوپر سے تو سلام، دعا، حال احوال، خیریت، دعائیں، اچھے جذبات، دل کے اندر کیا ہے؟ اس سے فائدہ لوں، اس کو سائڈ پہ کر دوں، دل کے اندر کیا ہے؟ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ میرے محترم بھائیو، انسان کا اخلاق جو ہے اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دل دماغ کو درست نہ کیا جائے۔ یہاں اپنے اخلاق کو درست کیا جائے، اس کے بعد اتنی انسان کی عاجزی، اتنی عاجزی، ورنہ صحابہ کرام پر تو اینڈ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی مثالیں، آج کسی کے پاس تھوڑا سا پروٹوکول آ جائے اس کی رت بدل جاتی ہے، 2-3 گاڑیاں آئیں فضا بدل جاتی ہے، انسان کے قول قرار بدل جاتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی دولت آنے کی دیر ہے انسان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں۔ اور یہ ہماری اکثریت کا حال ہے، یہ 1 2 3 4 والی بات نہیں ہے، ہماری اکثریت اس طرح کی ہے۔ انسان اپنا جو ہے وہ سٹائل چینج کر دے گا، اپنے نظریات چینج کر، احساسات چینج کر دے گا، جذبات چینج کر دے گا۔ میرے محترم بھائیو، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے، اور خود مسجد نبی میں دعائیں کرتے رہے، اور پھر گئے جس رستے پہ بھیجا ہوا تھا، توقع تھی اس رستے سے قافلے کا کوئی قاصد واپس آئے گا، وہاں پر جا کر انتظار کرنے لگے۔ ایک شاہ سوار دوڑتا ہوا آیا، اسے روکنے کا اشارہ کیا، روکا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میدان جنگ سے آیا ہو۔ کہا مجاہدین کو فتح ہوئی ہے، یہ شکست۔ اس نے کہا میں تم کو کیوں بتاؤں، میں مدینے میں جا کے امیر المومنین عمر فاروق کو بتاؤں۔ آگے سے یہ نہیں کہا تمہیں پتہ نہیں میں امیر المومنین، پتہ بھی کیسے چلے گا؟ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے۔ بظاہر جناب اس طرح کی سلام، دعائیں، گاڑیاں آگے پیچھے، بندے ملازم، نوکر چاکر، ٹیسیاں کرنے والے، ادھر ادھر سے اٹھانے والے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیوں بتاؤں، مدینے میں جاؤں گا، امیر المومنین عمر فاروق کو بتاؤں گا۔ اس نے سواری کو آگے دوڑا دیا، امیر المومنین نے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ مدینہ میں پہنچا ہے، لوگوں نے دیکھا امیر المومنین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کو کیا ہوا ہے؟
جب اس نے دیکھا کہ یہی امیر المومنین عمر فاروق ہے، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اخلاقیات ہوتی ہیں۔ اپنے سے ماتحت لوگوں کو انسان نہ سمجھنا۔ 2-4 ملازم آ جائے، صبح گالیاں، شام کو گالیاں، تم بیکار ہو، کیا کرتے رہتے ہو، یہ اخلاقیات انسان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام خریدا ہے منڈی سے، جس کا نام زید بن حارثہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے حبیب یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی خاطر تواضع کرے گا، یہ آپ کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ آپ کو وضو کروائے گا، یہ پانی لے کر آئے گا، یہ آپ کے لیے کھانا لے کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام رہ رہے زید بن حارثہ۔ کسی کو خبر ہوتی ہے کہ زید بن حارثہ مکہ کے اندر فلاں جو ہے نا وہ ہستی مبارک ہے، ان کے پاس وہ غلام ہے۔ اس نے جا کر اس کے ماں باپ کو بتایا، وہ آگے باپ آیا ہے، چچا بھی آیا ہے، آ کر سوال کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم زید بن حارثہ کے، یہ اس کا چچا ہے، میں اس کا باپ، ہم اس کو لینے کے لیے آئے، آپ جو قیمت لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو ادا کرتے ہیں، ہمیں ہمارا بیٹا دے دیجیے، ہمیں ہمارا بیٹا دے دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے کسی معاوضے زید بن حارثہ کو لے کر، زید بن حارثہ آتے ہیں، کہا ان کو پہچانتے ہو؟ کہا یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے والد صاحب۔ کہا وہ تم کو لینے کے لیے آئے، ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ کہا نہیں، ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، جتنی باقی زندگی ہے میں نے آپ کے ہاں گزارنا، میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا، میں نے اپنی زندگی آپ کے ساتھ گزارنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو لیا، غلام ہے۔ میرے دل بھائیو، آج کل دیکھو مزدوروں کا کیا حال کرتے ہیں، انسان سمجھتے نہیں ہیں، ان کو انسان تک نہیں سمجھتے۔ کم از کم ان کو عزت تو دینی چاہیے، احترام تو دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں اور حرم کے صحن میں چلے گئے، اس کے والد کو بھی لیا، اس کے چچا کو بھی لیا، جا کر اعلان کیا، کہا تم بھی سنو، لوگو تم بھی سنو، یہ زید بن حارثہ جو میرا غلام تھا، سنو میں نے آج اس کو آزاد کر دیا ہے، اور آج کے بعد یہ میرا بیٹا بھی ہے۔ صرف آزاد نہیں کیا، فرمایا آج کے بعد یہ میرا بیٹا بھی ہے۔ اس وقت سے زید بن محمد کے نام سے مشہور ہوئے، زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دین بھائیو، یہ اخلاقیات ہوتی ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اخلاقیات مبارک ہے۔ کوئی مجبور ہے، کوئی لاچار ہے، اس کی مدد کر دی جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے اندر ایک بڑی عورت ہے، کیا کرتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، پانی اپنے گھر کے لیے لاتے ہیں تو اس کے گھر کے لیے بھی لاتے ہیں۔ امیر المومنین بن گئے، اس کے گھر کے اندر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے عہدے پر آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی عورت جو تھی، اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا، اس کے گھر کی جا کر صفائی کر دیا کرتے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں روتی ہوئی آئی، انہوں نے کہا آپ تو خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، آپ ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ کہا دھو دوں گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ امیر المومنین بن گیا ہو، اتنی جو ہے نا وہ فتوحات ہوں، اتنا مال غنیمت آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بدل جائے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا بکریوں کا دودھ دھو دوں گا۔ ادھر وہ بڑی عورت کا پانی کا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، ہر دفعہ یہ آگے یہ آگے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بڑی عورت کا پانی لے کر آتے ہیں، میں کیوں نہیں لے کر آ سکتا؟ میرے دل بھائیوں، مقام مرتبے ایسے نہیں ملے تھے۔ اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے، اگر آپ مظلوم کی مدد نہیں کر رہے، اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے، مظلوم کی مدد نہیں کر رہے، بے سہارا کو سہارا نہیں دے رہے، تاریخ کو اس بات سے پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کسی طائفہ کے کوٹھے پر تھے یا مسجد کے حجرے میں تھے۔ صحابہ کرام کو مقام مرتبہ ملا ہے تو اسی وجہ سے ملا ہے، ان کی تو عبادات کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا ہے۔ وہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ہجرت ہوتی ہے۔ کیا آج ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کا اثار اور قربانی موجود ہے؟ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ دیا جائے، مہمان کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب حضرت خدیجہ نے فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، میرے محترم بھائیوں یہ حدیث سننے والے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ دیکھیں آج ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، آج چولستان کے اندر اتنا قحط آیا ہوا ہے، میرے دل بھائیوں فردن فردن سوچنا چاہیے ہمارا کتنا حصہ ہے۔ آج ہمیں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہ ملے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ آج وہاں پر قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ان کا کیا فسانے آ گئے؟ ہم نے ان کی کتنی، یہاں سے کوئی دور تو نہیں ہے، کوئی ملک پار تو نہیں ہے،
اللہ پاک نے توفیق عطا کیا، ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہو گئے، 4 کی شکل میں، 5 کی شکل میں، قافلے کی شکل میں، اکیلے جا سکتے ہیں، وہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں، کنواں کھدوا سکتے ہیں، پانی کی سہولت میسر کرا سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ آخری حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک قیامت کے دن ایک بندے سے سوال کریں گے، اے میرے بندے، تو نے مجھے دنیا کے اندر بھوکا اور پیاسا کیوں چھوڑا؟ بندہ کہے گا، یا اللہ، کہاں تو خالق ہے، میں تو مخلوق میں سے، تو دینے والا میں لینے والا، میں تجھے پیاسا اور بھوکا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ بات تو یا اللہ تیری شان کے خلاف ہے۔ مگر رب کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے، کہا تجھے پتا چلا تھا دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا اور پیاسا ہے، تو مدد کرنے پر قادر تھا، تو نے مدد کی کیوں نہیں؟ قادر تھا تو مدد کرنے کے اوپر، مگر کیوں نہیں؟ اور پھر حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، میرے بندے، تو نے دنیا میں میرے بندے کا خیال نہیں رکھا، اس کو پانی نہیں پلایا، اس کو کھانا نہیں کھلایا، لہذا آج تجھے بھوکا اور پیاسا چھوڑا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، یہ ہمارے اتنے دور تو نہیں ہے۔ جو لوگ آزمائش میں ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے کچھ لوگوں کو جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، اللہ اوپر تحریک والے ماشاءاللہ وہاں پر جا رہے ہیں، کتنے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمارا بھی حصہ ڈلنا چاہیے اس کار خیر کے اندر، اور یہی تو انسان کی اخلاقیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان کو مرتبہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔